हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का 24वां लेसन यानी लेसन नंबर 24। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसी लेसन का रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया था और लेसन में आए हुए सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस को हमने खूब अच्छी तरह पढ़ा था। और उन सेंटेंसेस और उन वर्ड्स की मदद से हमने उर्दू ज़बान की अहम मात्राएं ज़बर, ज़ेर, पेश और मद की साउंड्स और इनके प्रोनाउंसिएशन को मालूम किया था और इनके यूज़ के तरीक़े को जाना था। आज की इस वीडियो में उसी कल वाले लेसन की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस वाला पार्ट है। आइए एक एक करके इस एक्सरसाइज वाले पार्ट की सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ते और समझते हैं। यहाँ लिखा है मश्क। मश्क का माना एक्सरसाइज। नंबर 1, एराब लगाइए। एराब का मतलब मात्राएं यानी ज़बर, ज़ेर, पेश लगाइए। इन 3 लाइनों में 4 लेटर्स और 4 हरूफ वाले वर्ड्स और अल्फाज आए हैं। आइए इन सारे अल्फाज और इन सारे वर्ड्स को सही मात्राएं और सही हरकतें लगाकर पढ़ते हैं। ये है जे, इसके ऊपर हम ज़बर की मात्रा और ज़बर की हरकत लगाएंगे। ज़बर की मात्रा लगाने की वजह से इस जे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे ज़ पढ़ेंगे। अब ये पूरा वर्ड हुआ ज़र्दी। ज़र्दी। ये है दाल। ये है दौड़ा। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए इस दाल पर भी ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की मात्रा की वजह से इस दाल की साउंड औ के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। इस तरह ये पूरा वर्ड दौड़ा हुआ। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए इस डाल पर हम पेश की मात्रा लगाएंगे। पेश की वजह से इस डाल की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे डोरा पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए हम इस रे के ऊपर भी पेश की मात्रा लगाएंगे। पेश की वजह से इस रे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे रोज़ा पढ़ेंगे। इस वर्ड को भी सही पढ़ने के लिए यहाँ रे के ऊपर पेश की मात्रा और पेश की हरकत लगाएंगे। पेश की वजह से अब इस रे की साउंड ओ के रूप में आएगी और इसे रोज़ी पढ़ेंगे। इस वर्ड को सही पढ़ने के लिए हम अलिफ के ऊपर भी पेश की मात्रा और पेश की हरकत लगाएंगे और इस वर्ड को उर्दू पढ़ेंगे। ये है अलिफ। अलिफ के ऊपर मद है, इसलिए इस अलिफ की साउंड आ के रूप में आएगी और इस रे के ऊपर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। अब ये पूरा लफ्ज़ हुआ आराम। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए हम यहाँ दाल के ऊपर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की वजह से इस दाल की साउंड ओ के रूप में आएगी और इस लफ्ज़ को हम दवात पढ़ेंगे। ये है अलिफ। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए हम इस अलिफ के ऊपर पेश की मात्रा और पेश की हरकत लगाएंगे। पेश की वजह से इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे उदास पढ़ेंगे। ये है दाल। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए हम दाल के ऊपर ज़बर की मात्रा लगाएंगे। ज़बर की वजह से इस दाल की साउंड हो के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। अब ये पूरा लफ्ज़ हुआ दराज। दराज का माना होता है लंबा। ये है दारा। दारा। ये है अलिफ। इस लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए हम यहाँ अलिफ के ऊपर ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा लगाएंगे। अब ये पूरा लफ्ज़ हुआ अरवी। आइए एक एक बार इस सारे वर्ड्स को फटाफट पढ़ लेते हैं। जर्दी, दौड़ा, डोरा, रोज़ा, रोज़ी, उर्दू, आराम, दवात, उदास, दराज, दारा, अरवी। नंबर 2, हरूफ की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। इन 2 लाइनों में वर्ड्स और अल्फाज आए हैं और कहीं
اور کہیں پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے تو کہیں دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے تو کہیں تیسری اور چوتھی لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ آئیے ان سارے الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ہم خالی جگہوں پر صحیح لیٹر لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے رے، آگے الف ہے، الف کی وجہ سے اسے ہم را پڑھیں گے، اور آگے قاف ہے، یہ بیچ کی جگہ خالی ہے۔ اس لفظ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں زے لگائیں گے، اور نیچے زیر کی حرکت دے دیں گے۔ اب یہ پورا لفظ ہوا رازق۔ یہ ہے واو، اس کے بعد والے لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس لفظ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں الف لگائیں گے۔ اب یہ ہو گیا وارث۔ یہاں پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس ورڈ کو صحیح پڑھنے کے لیے ہم یہاں ایک صحیح لیٹر دال لگائیں گے۔ اب یہ ہو گیا دادی۔ یہ ہے الف، اوپر مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی، اور یہ ہے واو، آگے الف ہے، الف کی وجہ سے اس واو کی ساؤنڈ وا کے روپ میں آئے گی، اور اسے آوا پڑھیں گے۔ اس کے بعد والا لیٹر کی جگہ خالی ہے، یہاں ہم ایک صحیح لیٹر زے بھر دیں گے، زے۔ اب یہ پورا ورڈ ہو گیا آواز۔ یہاں چوتھے لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس ورڈ کو صحیح پڑھنے کے لیے ہم یہاں ہے لکھ دیں گے، ہے۔ اب یہ ہو گیا روزہ۔ یہاں بھی چوتھے لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں شین لگا دیں گے 3 نقطوں کے ساتھ۔ اب یہ ہو گیا ورزش، ورزش۔ اس ورڈ میں تیسری لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس ورڈ کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہاں دال لکھ دیں گے۔ اب یہ ہو گیا دادا۔ یہاں چوتھے لیٹر کی جگہ خالی ہے۔ اس ورڈ کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہاں چھوٹی یہ لکھ دیں گے۔ یہ ہو گیا دادی۔ نمبر 3، الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے۔ ان 3 لائنوں میں سینٹنسز اور جملے آئے ہیں، اور کہیں پر پہلے ورڈ کی جگہ تو کہیں پر دوسرے ورڈ کی جگہ خالی ہے۔ ان سینٹنسز کی خالی جگہوں پر صحیح ورڈ لگا کر سینٹنسز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں لکھا ہے آداب، اس سے پہلے ہم لکھیں گے دادا۔ اب یہ ہو گیا دادا آداب۔ یہاں لکھا ہے دادی، اور دوسرے ورڈ کی جگہ خالی ہے۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں آداب لکھ دیں گے۔ اب یہ ہو گیا دادی آداب۔ یہ ہے داور، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد 2 ہے۔ سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اس خالی جگہ پر اذان لکھ دیں گے۔ اب ہوا داور اذان دو۔ یہ پہلے ورڈ کی جگہ خالی ہے، اس کے بعد روز ہے، اذان ہے، 2 ہے۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں داور لکھ دیں گے۔ داور روز اذان دو۔ یہ پورا ایک سینٹنس ہے۔ یہاں دوسرے لیٹر کی جگہ، یہاں دوسرے ورڈ کی جگہ خالی ہے۔ اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم پہلے اس خالی جگہ پر رب لگائیں گے۔ اب ہوا اے رب رزق اور آرام۔ آرام کے بعد خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ پر ہم یہاں دے لکھ دیں گے۔ اب پورا سینٹنس ہوا اے رب رزق اور آرام دے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اس لیسن میں ہم نے کل کے لیسن کی ریڈنگ والے پارٹ کے ایکسرسائز اور پریکٹس والے حصے کو کمپلیٹ کیا۔
اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ اوپر والے 3 لائنوں میں آئے ہوئے ورڈز اور الفاظ کو اردو بھاشا کی ماتراؤں کے ساتھ لکھا اور پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے ان 2 لائنوں میں آئے ہوئے ورڈز کی خالی جگہوں پر صحیح لیٹر لگا کر ورڈز کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد آخر کی ان 3 لائنوں میں آئے ہوئے سارے سینٹنسز اور جملوں کو مکمل اور کمپلیٹ کرنے کے لیے خالی جگہوں کو صحیح ورڈز اور صحیح لفظ سے پڑھا۔ دوستو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، کل کے لیسن کی ایکسرسائز اور پریکٹس والے حصے کو خوب سمجھیے، بار بار پڑھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا